عظیم اداکار کا قتل کس نے کیا؟ فن کے سلطان کی بادشاہت کے وہ قصے جو پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اردو فیچر فلم ہٹا کر پنجابی فلم لگنے سے سینما کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دینے والا سلطان راہی، ایکسٹرا بوائے سے فلمی دنیا کے سلطان تک کا سفر۔ آج کے اسپیل ولاگ میں ہم بات کریں گے اسی بارے میں۔ جی ناظرین، 1980 کے عشرے کا آغاز ہوا تو سلطان راہی ہماری سلور سکرین کی دنیا پر ایک دیو کی طرح چھائے ہوئے تھے، اور آنے والے 15 برسوں میں کوئی دنیاوی طاقت سلطان راہی کو اس ہمہ گیر منصب سے ہلا نہ سکی۔ لیکن 9 جنوری 1996 میں موت کے بے رحم پنجے نے شہرت و مقبولیت کے تخت سے کھینچ کر انہیں عدم کے لکو دک صحرا میں لے جا پھینکا۔ جب سلطان راہی نے اس دنیا سے کوچ کیا تو ان کی 54 فلمیں زیر تکمیل تھیں، جو کہ دنیا بھر میں ایک ریکارڈ ہے۔ سلطان راہی کی سلطانی اور حکمرانی کی یہ 15 برس ہماری فلمی تاریخ میں ایکشن فلموں کا زمانہ شمار ہوتے ہیں، لیکن اس منصب تک پہنچنے کے لیے سلطان راہی کو جد و جہد کے ایک طویل دور سے گزرنا پڑا تھا۔ 1963 سے 1964 کی بات ہے جب لاہور کے اوپن ایئر تھیٹر میں ایک کھیل کاغذ کے پھول پیش کیا گیا، جس میں سلطان راہی مرکزی کردار ادا کر رہے تھے۔ سلطان راہی کو اردو کے اس ڈرائنگ روم کامیڈی میں دیکھنے کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ درست سین کاف کے ساتھ ایسی نستعلیق زبان بولنے والا یہ نوجوان ایک روز خون آلود گنڈاسوں اور گولیاں اگلتی کلاشن کوفوں والی جدال و قتال سے بھرپور پنجابی فلموں کا سپر سٹار بنے گا۔ میں کچھ بھی ممکن ہے۔ سلطان راہی صرف ایک اداکار نہیں بلکہ ایک عہد کا نام تھا۔ وہ ایک ایسا فنکار تھا جس نے شوقیہ طور پر اداکاری کا شعبہ اختیار کیا اور پھر اس شعبے کو عبادت کا درجہ دیا۔ سلطان راہی اپنے موت کے وقت اداکاری کے جس مقام پر فائز تھا، اس کو وہ مقام ورثے میں نہیں ملا تھا، بلکہ اس مقام کو حاصل کرنے میں اس کی کئی سالوں کی محنت اور لگن شامل تھی۔ انہوں نے کئی راتوں کو صبحوں کے اجالوں میں بدلتے دیکھا تھا، اس لیے انہیں یقین تھا کہ ایک روز ان کی زندگی میں بھی ایسی صبح آئے گی جب ان کا نام فلمی صنعت کے بڑے اداکاروں میں لیا جائے گا۔ اس لیے کئی سالوں تک فلم کے ایکسٹرا فنکاروں اور فائٹرز کی قطار میں کھڑے سلطان راہی کا عزم ایک لمحے کو بھی متزلزل نہ ہوا۔ اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور ساتھ ساتھ اپنے رب کی راہ میں سجدوں کا تسلسل بھی نہ ٹوٹنے دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کاتب تقدیر کو اپنے سچے اور معصوم بندے پر رحم آ گیا اور اس نے اپنے اس بندے کو فن کا سلطان بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان راہی نے 50 کی دہائی میں ایک ایکسٹرا بوائے کے طور پر فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اولین دور میں ایک فلم باغی میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ کردار تو چند شارٹس تک محدود تھا، لیکن ہدایت کار کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس اداکار میں کچھ کرنے کی لگن باقی ہے، اور اگر اسے کوئی اچھا کردار دیا گیا تو اس کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ سکتی ہیں۔ اس طرح سلطان راہی کو اس فلم کے بعد چند ایسی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا جن میں اس نے ثابت کر دیا کہ ان کا انتخاب تاخیر سے ضرور ہوا لیکن غلط نہیں تھا۔ فلمی افق پر چھائے تھے تو ان کے درمیان اپنی جگہ بنانا خواب ہی نہیں، دیوانے کا خواب تھا، مگر سلطان راہی کو اپنی اداکاری سے زیادہ اپنے خدا کی ذات پر یقین تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کے سامنے فلموں کی لائنیں لگتی گئیں، انہیں نمایاں کردار 70 کے عشرے میں ملنے شروع ہوئے۔ کل فلموں کی تعداد تو تقریباً 750 کے قریب ہے، لیکن ان کی کامیاب فلموں میں مولا جٹ، شیر دل، مولات مکھو، قسمت، شیر خان، زلزلہ، باغی، دل اور دنیا، خان چاچا، چنوریام، بنارسی ٹھگ، زرق خان، بالا گجر، راستے کا پتھر، دل لگی، الٹیمیٹم، سیدھا راستہ، دادا، وحشی جٹ، شریف بدماش، طوفان، لاہوری بادشاہ، رنگا ڈاکو، وحشی گجر، بہرام ڈاکو، بائیکاٹ، انوکھا، داج، اتھرا پتر، رستم تے خان، شان، شولے،
قیدی، دلاری، بادل، مفرور، شاہین، روٹی، کالے چور، سن آف ان داتا سمیت کئی لازوال فلمیں شامل ہیں۔ ان کی آخری فلم سخی بادشاہ تھی، جس کا گیت کی دم دا بھروسہ یار دم آوے نہ آوے سلطان راہی کی زندگی کا آخری گیت ثابت ہوا۔ اداکارہ سائمہ کے ساتھ اس گیت کی عکس بندی کے کچھ دنوں بعد ہی ان کی موت ہو گئی۔ پنجابی فلموں کے سب سے بڑے فلمی ہیرو سلطان راہی 1938 میں بھارت کے شہر سہارنپور یوپی میں پیدا ہوئے اور پاکستان بننے کے فوری بعد اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے۔ میٹرک کے بعد ان کا شوق انہیں لاہور کھینچ لایا۔ 9 جنوری 1996 میں گجرانوالہ کے نزدیک ان کی کار پنکچر ہو گئی۔ اس دوران انہیں مبینہ طور پر ڈکیتی کی واردات میں منہ میں فائر کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ پنجاب میں تشدد کی راہ میں اختیار کرنے والوں کے بھی وہ آئیڈیل تھے۔ ان کا اصل حلیہ فلمی دنیا کے پرتشدد ہیرو سے بے حد مختلف تھا۔ گھگریالے بالوں کی وگ اتار کر اور سادہ کپڑے پہن کر میٹھے لہجے میں بات کرنے والے آغا جی کو بطور سلطان راہی پہچاننا عام آدمی کے لیے مشکل تھا۔ ممکن ہے ڈاکو انہیں بالکل ہی نہ پہچان سکے ہوں۔ فروری 2004 میں اداکار سلطان راہی کے مقدمہ قتل کا چلان 8 سال گزرنے کے باوجود عدالت میں نہ بھیجے جانے پر پنجاب اسمبلی میں حزب مخالف نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس داخل کیا۔ حزب مخالف کے رکن تنویر اشرف کیرا نے اسمبلی سیکریٹریٹ میں یہ نوٹس جمع کروایا، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے نامور اداکار سلطان راہی کو 9 جنوری 1996 میں گجرانوالہ بائی پاس کے قریب قتل کیا گیا اور گجرانوالہ تھانہ صدر میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 اور دفعہ 392 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ سلطان راہی کی فنی زندگی کے پہلوؤں کا جائزہ تو کئی بار لیا جا چکا ہے، لیکن ان کی ذاتی زندگی کے کئی ایسے گوشے ہیں جو آج تک لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آئے۔ سلطان راہی نے پردے پہ تو ہزاروں لوگوں کا خون بہایا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں وہ اتنے ہی نرم دل اور سادہ طبیعت کے انسان تھے۔ سلطان راہی نے اپنی زندگی میں کئی یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائی اور ان کے لیے جہیز کا بھی بندوبست کیا۔ کئی بے سہارا خاندانوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھائی۔ اس کے علاوہ وہ فلم سٹوڈیوز میں جب بھی کوئی کارکن، خاص طور پر کوئی فلم فائٹر بیمار ہوتا تو سلطان راہی نہ صرف اس کی عیادت کرتے بلکہ اس کے علاج کا خرچہ بھی خود اٹھاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں خود بھی ایک فائٹر تھا، اس لیے میں اپنے ساتھیوں کا درد محسوس کر سکتا ہوں۔ میں خود بھی اس مقام سے ہیرو بنا ہوں، اس لیے میں کیسے ان کو فراموش کر دوں۔ دوسری طرف کئی بار ایسا بھی ہوا کہ فلم ساز سلطان راہی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس کے پاس فلم کا بجٹ کم ہے اور وہ اپنے معاوضے میں کچھ کمی کریں، تو سلطان راہی نے اس فلم میں معاوضہ لینے سے ہی انکار کر دیا اور مفت کام کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس فلم ساز کی عزت کا بھرم بھی قائم رکھا۔